الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کا دوبارہ ندائے منبر کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہوگا، جو سبجیکٹ ہوگا، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، لخت جگر، نور نظر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے رحمت للعالمین بن کر. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد دینے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناثا، اس کو بیٹیاں عطا فرمائیں. یہب لمن یشاء الذکور، یا اللہ سبحانہ و تعالی لڑکے عطا فرمائیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ سبحانہ و تعالی جوڑے عطا فرمائیں کہ لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہیں اللہ تعالی بانجھ بنا دیں، کچھ بھی نہ دیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، اور اس میں ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہوں گے اللہ تعالی اس کو بیٹی نصیب فرمائیں گے، اور جس سے اللہ خوش ہوں گے اس کو بیٹے نصیب فرمائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اس کی تردید اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرما دی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمانے جاہلیت کے اندر، عرب کے زمانے جاہلیت میں، اور اسی طرح پہلے پوری دنیا کے اندر عورت ذات کو بہت ہی نیچی نگاہ کے ساتھ اور برا سمجھا جاتا اور منحوس سمجھا جاتا. ان سب باتوں کی تردید اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے فرمائی. چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی آیات کے اندر اس کی تردید فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ایک بات مجھے یاد آ گئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بیٹی نصیب فرمائی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مرحبا مرحبا، تجھے بہت مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجھے بیٹی نصیب فرمائی، اس لیے کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کے اولاد کے اندر بیٹیاں ہوا کرتی تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو اکثر بیٹیاں نصیب فرمائیں. اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، دیکھ بھال کرے، ان کی صحیح تربیت کرتا ہے بالغ ہونے تک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے اور اس کو جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ واجب فرما دیتے ہیں۔ تو پھر فوراً کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی وہی وعدہ ہے۔ پھر ایک صحابی فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح اسی روایت کے اندر یہ ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا بہنوں کا بھی ذکر آتا ہے، تو وہ بھی، اس کو بھی یہ انشاءاللہ تعالی فضیلت ملے گی، جنت واجب ہوگی انشاءاللہ تعالی، اگر صحیح طور پر ان کی تربیت، ان کا خیال، ان کا دیکھ بھال کیا تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت ضرور ان کو ملے گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گھر میں ایک نور نازل ہوتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 2 نور نازل ہوتے ہیں اس کے گھر کے اوپر۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک وہ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرے، اور اسی طرح پھر ان کو جب شادی کا ان کا وقت آئے، اس کے اندر ظاہر ہے شادی کرنا، رشتہ ڈھونڈنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، تو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کبھی ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا رشتے کی تلاش کے لیے، تو الحمدللہ فائنلی شادی کروا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس کار خیر کی وجہ سے جنت اس پر واجب فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب تم کوئی ہدیہ اپنے بچوں کے لیے خریدو تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو، اس کے بعد اپنے بیٹوں کو دو۔ تو ان ارشادات سے، اور یہ تو کچھ تھوڑے سے نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹیوں کا درجہ، اور اس طرح نہیں کہ بیٹوں کا درجہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رسوم جاہلیت تھیں، جو جاہلیت کے زمانے کے اندر عورت ذات کو اور اسی طرح بیٹیوں کو نیچ اور کمتر سمجھا جاتا تھا، اس کی تردید فرما دی کہ یہ باعث رحمت ہیں، یہ باعث اجر ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ وہ لڑکی جو بیاہ کر گھر سے چلی گئی اور پھر کسی وجہ سے بات نہیں بنی اور طلاق شدہ واپس آپ کے گھر کے اندر آ گئی، تو اس کے اوپر والدین جو خرچ کریں گے ان کو اس کے اوپر صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ بہترین چیریٹی ہے، بہترین صدقہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور ابھی انشاءاللہ تعالی آج 3 صاحبزادیاں، جس کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اخیر کے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور حسب معمول میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ماشاءاللہ، مولانا حیات صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت ہی فضل و کرم ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح مولانا عبدالباسط شاہد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مولانا حیات صاحب سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی والدہ تھی، سبحان اللہ، اور صرف 4 ہی بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بیٹی جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ، دا اولڈسٹ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلی جو پیدا ہوئی، ان کا نام حضرت زینب تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو ان کی پیدائش کب ہوئی اس کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی 30 ایئرز اولڈ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی پرورش پائی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی اس وقت بعثت نہیں ہوئی تھی تو یعنی نبی نہیں تھے اس وقت. تو پیار محبت کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی تربیت پائی اپنی اس وقت. اور بھی چند سال کے بعد حضرت رقیہ کا بھی یعنی پیدائش ہوئی, پھر ام کلثوم کا, پھر حضرت فاطمہ کا. تو بڑی خوشی کے ساتھ ان کی زندگی یعنی بسرتی گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتنی عزت تھی اس وقت بھی اتنی عزت تھی. تو خیر تو جب بری ہوئی تو ان کا نکاح ہوا. یعنی ان کا نکاح کے وقت ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی. تو ان کا نکاح ہوا اپنے ہی رشتہ دار کے اندر, جس طرح عموماً ہوتا ہے نا کہ رشتہ داروں کے اندر نکاح ہوا کرتا ہے. انگلینڈ کے اندر بھی جس وقت یہ جو نہیں کہتے ہیں سوشل موبلٹی نہیں ہوئی اس وقت تک لوگ اپنے ہی کے اندر یعنی چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے اور بستیاں تھیں تو نکاح اپنے رشتہ داروں ہی کے اندر کرتے تھے. پھر بعد میں جب یہ ریل روڈ وغیرہ شروع ہوئی تو پھر یہ کہتے ہیں سوشل موبلٹی جب وہ پھیل گئی تو پھر لوگوں نے نکاح باہر کرنا شروع کیے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا. یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربی اللقیط ان کے ساتھ نکاح ہوا ماشاء اللہ. تو خیر تو جب 10 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کھڑے ہوئیں. اور آیتیں کہ یعنی وربک فکبر یعنی پیغام اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وحی کا سلسلہ شروع فرما دیا. اور من جملہ یہ بھی آئی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے شطرہ کو یعنی ڈرائیں. خیر تو پھر دشمن بن گئے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بات آگے چل رہی ہے تو ان کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربی کے ساتھ یعنی جاری رہا. تو بعد میں جب مسلمانوں نے ہجرت کر دی مدینہ کی طرف اور سن 2 ہجری کے اندر یعنی جنگ بدر واقع ہو گئی تو کیا ہوا کہ حضرت اس وقت ابو العاص بن ربی انہوں نے ساتھ دیا. ظاہر بات ہے اس وقت مسلمان نہیں تھے اگرچہ ان کے گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری یعنی بیٹی حضرت زینب تھی. اس کے باوجود حضرت زینب تو شروع میں مسلمان ہو گئی تھی لیکن ان کے شوہر جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. تو بدر کے اندر ابو العاص بن ربی وہ مشرکین کے ساتھ جنگ کارساز کے اندر آ گئے اور مشرکین کے ساتھ انہوں نے گوئے کہ ان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جنگ شروع کر دی. تو جس طرح بتایا گیا کہ کتنے لوگ یعنی وہاں قیدی اور مارے گئے. تو ان میں سے جو قیدی تھے ابو العاص بن ربی وہ بھی قیدی کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آ گئے. تو پھر جس طرح بتایا گیا پہلے بھی مسلمانوں نے اس وقت کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ یعنی فدیہ دے کر اپنے لوگوں کو آپ جو 70 تھے ان کو آپ یعنی رہا کر لیں. تو جن کے پاس پیسے نہیں تھے تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ جو ان میں سے جو یعنی لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں ان کو جن کو پتہ ہے تو وہ مسلمانوں کو یہ لکھنا پڑھنا سکھا لیں اور یہ ان کے لیے کوئی کہ فدیہ کی حیثیت رکھی گئی. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت ان کے جو شوہر تھے ابو العاص بن ربی قیدی ہیں تو انہوں نے بھی فدیہ بھیجا. اور عجیب انہوں نے کیا چیز بھیجی. اس وقت ان کی والدہ حضرت خدیجہ تو فوت ہو چکی تھی کیونکہ ہجرت کے بعد کا مسئلہ تھا. حضرت خدیجہ ام الحسن کے اندر فوت ہو چکی تھی. تو انہوں نے حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ایک ہار بھیجا کر دو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری پوری زندگی اور جینا اور ہر سانس آپ پر ہم فدیہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ ہار واپس کر دیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا ابو العاص بن ربی کو کہ جب آپ جائیں مدینہ کو تو جب آپ واپس جائیں یعنی مکہ المکرمہ کو تو آپ وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ واپس بھیج دیں. تو حضرت ابو العاص نے واپس گئے اور آپ نے پورے یعنی وفاداری کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. اپنے چھوٹے بھائی کا نام کنانہ تھا, چھوٹے بھائی تھے, ان کو کہا کہ آپ حضرت زینب کو ساتھ ہو لیے اور ان کو مکہ المکرمہ تک پہنچا دیے. تو کیا رسم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی چھوٹی سی دشمن ہوتی ہے تو آدمی کسی کو یعنی تیار کرنے کے لیے ادھروں کی بس اسمال کنسیشن. تو کیا مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کیا وہ یعنی یہ لوگ چھوڑنے والے تھے نبی کریم کی یعنی بیٹی کو؟ تو کیا ہوا کہ راستے کے اندر پیچھے وہ آ گئے مشرکین مکہ تعاقب کرتے ہوئے. تو ان میں سے ایک تھا حبار ابن اسود. تو اس نے کیا کیا کہ ایک بعض لوگ کہتے ہیں نیزہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیر کے ساتھ حضرت زینب کو مارا. حضرت زینب گر پڑی اور وہاں یعنی حامل تھی نا، تو وہاں وضع حمل ہو گیا. تو بڑا بدبخت اس نے یعنی بہت بری حرکت کی تھی. تو اس وقت کنانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یعنی آج کل تو پستول ہوتے ہیں، اس وقت تو یعنی تیر تھی، تیر نکال لیا، کمان کے اندر ڈالا اور کہا کہ اگر آپ کوئی بھی آگے آنے والے میں اس کو یعنی یہ تیر کے ساتھ اس کو ختم کر دوں گا. یعنی مسئلہ خطرناک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اور خیر تو پھر سرداران قریش آ گئے، ان میں سے ابو سفیان بھی آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھیے کنانہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حضرت زینب کو یہاں ہی رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ان کو روانہ کر دیں گے، لیکن یہ جو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قریش کا دشمن ہے، اور ابھی بدر کے اندر اتنی یعنی بڑی جنگ ہوئی، کتنے مارے گئے، کتنے قیدی ہو گئے، تو اگر ہم نے زینب کو چھوڑ دیا آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تو لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ تو قریش تو بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، تو ہم کو گویا کہ ایک قسم کا شو بنانا پڑے گا کہ ہم نے ان کو واپس کر دیا، پھر بعد میں آپ رات کے وقت جا سکتے ہیں. تو حضرت کنانہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات مجھے منظور ہے. تو واپس گئے اور رات کے وقت انہوں نے دوبارہ زینب رضی اللہ عنہ یعنی کتنی یعنی بیمار تھی اس وقت، تو خیر اس کے باوجود بھی پھر دوبارہ سفر کیا. اور جب یعنی مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو وہاں بھیجا تھا، تو ان کے ساتھ واپس مدینہ تک آ گئے. اور بتاتے جاؤں کہ پھر کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ جب یعنی بچی اپنے گھر والد کے گھر کے اندر رہتی ہے، اگر نکاح ٹوٹ گیا ہو وغیرہ تو کتنا اجر. تو یہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ 4 سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، کیونکہ 2 ہجری کے اندر تو بدر کا مسئلہ ہوا. پھر جب واپس آئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ کو، تو آخر سن 6 ہجری کے اندر یعنی کیا ہوا سن 6 ہجری کے اندر کہ ابو العاص بن ربی جو کہ یعنی حضرت زینب کے شوہر تھے نا، شروع میں جب نکاح جب مسلمان کافر ہوتے تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. تو خیر تو کیا ہوا کہ حضرت ابو العاص بن ربی تجارتی قافلے کے ساتھ گئے سیریا کی طرف، شام کی طرف. تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، تو انہوں نے 170 شہ سواروں کو بھیجا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت کے ساتھ کہ جاؤ، کیونکہ جنگ تھی نا قریش کے ساتھ، جاؤ اور ان سے یہ جو سامان ہے ان پر حملہ کرو اور یلغار کرو اور یہ سامان لے لو، اور جو قیدی بھی ہیں. تو مسلمانوں نے کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ، اور بعض یعنی سامان بھی آ گیا اور قیدی. تو قیدیوں میں سے ابو العاص بن ربی بھی تھے. تو عجیب حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب یعنی دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر یعنی ماقبل شوہر وہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو پناہ دیتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل، مسلمان اگر ایک پناہ دے تو سب اس کے یعنی کہ کوئی کہ اس کو یعنی کہ اس پر قائم رہیں گے. تو ابو العاص بن ربی کو پناہ دی گئی، اور یہ بھی کہ جو ان کے پاس سامان تھا نا، کیونکہ لوگوں کا سامان تھا، بزنس ٹرپ، تو یہ جو سامان تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ان کو واپس دے دیا گیا، اور وہ ماشاءاللہ واپس چلے گئے مکۃ المکرمہ کو. اور وہاں جا کر جو سامان ان کے پاس تھا، لوگوں کی امانتیں سب کو دے دیا. اور کیا کرتے ہیں پھر مکۃ المکرمہ کے اندر ہی وہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. یعنی پھر وہاں واپس ماشاءاللہ مدینہ المنورہ آئے مسلمان کی ہونے کی حالت میں، اور پھر دوبارہ روایتیں ہیں نکاح دوبارہ ہوا، اور پھر یعنی ماشاءاللہ ازدواجی زندگی ان کی جاری رہی. اور اس کے بعد عجیب صرف 2 سال ہی حضرت زینب کو نصیب ہوئے، تقریباً 31 سال کی عمر پر ان کا پھر یعنی فوتگی ہو گئی، اور بیمار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی. تو 31 ایئر کی عمر ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو میسر ہوئی. اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں دفنا رہے تھے، تو ظاہر بات ہے بہت ہی دکھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ان کی بڑی بیٹی تھی. تو یہ تھے حالات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماشاءاللہ. تو ایک بات آپ نے فرمائی کہ حضرت ابو العاص پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر اسلام لے کر آئے، تو اس میں کچھ روایات کے اندر یہ ہے کہ نکاح دوبارہ نہیں ہوا، تو وہ اور بعضوں میں ہے کہ نکاح ہوا. تو صحیح یہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ دوبارہ ہوا، صحیح، اس لیے کہ ایک مرتبہ غیر مسلم یعنی کہ غیر مسلم تھے،
پھر مسلمان ہوئے. ہاں. تو اگر تو دونوں کٹھے مسلمان میاں بیوی مسلمان ہو جائیں تو پھر اور بات ہے، لیکن یہاں پر تو کٹھے مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت زینب تو شروع سے ہی یعنی کہ مسلمان تھی، تو یہ بعد میں ہوئے، تو اس وجہ سے دوبارہ نکاح ہوا. اور مسئلہ بالکل صاف اور کلیئر ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ہاں بالکل یہی بات ہے. تو دونوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہی ہے کہ نکاح دوبارہ نہیں ہوا، اور دوسری روایت کے اندر کہ نکاح ہوا. تو بات تو یہی ہے کہ نکاح ہوا، کیونکہ یہ جو اگر مسلمان ہوا ہو تو خیر نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی بالکل. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی تھی ماشاء اللہ. ایک بچہ تھا اور ایک بچی تھی. بچے کا نام تھا علی رضی اللہ عنہ اور بچی کا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. تو حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی جو تھے وہ یعنی چھوٹی ہی عمر کے اندر فوت ہو چکے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی عمر کافی یعنی لمبی تھی اور یرموک کے اندر ان کا انتقال ہوا. اور پھر باقی رہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی کافی لمبی عمر تھی. تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت ہی محبت تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مائیں سب اکٹھی تھی اور کسی نے ہدیہ بھیجا، ہار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں ہار دینے والا ہوں میرے اہل میں سے سب سے محبوب کو، جو مجھے سب سے محبوب لگتی ہے ان کو. تو سب صاحب ہماری ماں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ پھر ملنے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اس وقت حضرت امامہ روایت کے اندر ہے کہ کھیل رہی تھی یعنی مٹی کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ آئیے امامہ، اور ان کو یعنی ان سے پیار کیا، اور ان کے جو چہرے سے جو گرد غبار تھا اس کو ہٹایا اپنے دست مبارک سے، اور ان کی گردن پر یہ ہار ڈال دیا. عجیب کہ سب سے محبوب میرے اہل میں سے جو مجھے محبوب ہے حضرت امامہ تھی. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو امامہ جب بری ہوئی تو ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. عجیب، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، جب حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی، ہم سنتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کی نیز کے ساتھ، تو یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو حضرت زینب کی چھوٹی بچی تھی، ان کے ساتھ نکاح ہوا. اور جس وقت حضرت علی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے یعنی مرنے کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ ان کو وصیت کی تھی کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو پھر حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے کے اندر حضرت امامہ یعنی فوت ہو گئی تھی. تو یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیٹی، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کتنے دکھ اٹھائے تھے. ہم وی تھنک وہ حالات خراب ہیں یعنی پوری زندگی، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یعنی اپنے یہ تین جو حضرت فاطمہ ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہو گئی تھی نا، باقی تینوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر ہی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا حضرت زینب کو سب کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا. بالکل سبحان اللہ. اور یہ سب سے بڑی بیٹی تھی، اور سارے حالات جس طرح آپ نے کہا کہ سارے حالات اپنے والد صاحب کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف، اور پھر ابھی آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا ذکر ہوگا ہمارے اس پروگرام میں آج انشاءاللہ، کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کیا حالات آئے، کیا حالات پیش آئے. تو ان حالات کے مد نظر یہ سمجھ آتی ہے بات کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور کتنی تکالیف سے اور کتنے صبر کے ساتھ، اور اخلاق کے اندر بھی کہ ان کی تعریف ہی سنتے ہیں کہ ان کے بڑے اچھے اخلاق والی تھی، اور خلقتاً بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی دی تھی، اور خلقاً بھی کافی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اچھے اخلاق سے نوازا تھا. تو یہ ہوا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابھی آگے ہم جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں مولانا عبدالباسط صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ روشنی فرمائیں. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 33 سال تھی. اس وقت ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور
ظاہر ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور نبوت سے 7 سال پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے وہ پیدا ہوئیں۔ پھر ان کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا، جو ابو لہب کا بیٹا تھا، اور ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور دشمنی میں اس نے حد کر دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے وہ پیچھے پیچھے ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل انکار کرتا تھا، اور لوگوں کو اس کے لیے اکساتا تھا کہ آپ اس کی بات نہ ماننا، اور یہ وہ شخص ہے ہمارے قبیلے کے اندر جس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو اس وقت عتبہ نے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، دوسری بیٹی ان کا بھی نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا، دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ طلاق نہیں دو گے تو میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کا حرام ہے۔ تو دونوں بیٹوں نے اپنے والد کی حکم کی تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو اس میں آدمی غور و فکر کرے، ہم بھی اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم اور خاص کر وہ لوگ جو بیٹیوں والے ہیں، جب کسی بیٹی پر یہ وہ وقت آ جاتا ہے تو والدین پر کیا گزرتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک نہیں 2 بیٹیوں کو دعوت اسلام اور اس عظیم مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اس کا غم ہوا ہوگا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بلایا، یعنی قریش کو بلایا پہاڑ کی چوٹی پر، اور لوگوں کو اسلام کی طرف، یعنی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، جو مان جائیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اور جو نہ مانیں ان کو عذاب کا ڈر سنائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر دونوں گروہوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باغات کے اندر داخل کریں گے اور ان کو نعمت عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان کو ڈر سنائیے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور جب بلایا جاتا تھا تو عرب کے اندر خاص الفاظ استعمال ہوتے تھے، یا صباح، تو وہ کسی خطرے کی طرف، یعنی کہ کسی خطرے کے سے آگاہ کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو قریش وہاں آ جاتے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اعلان فرماتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک جنگجو لشکر آ رہا ہے جو آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کی، تو ہم کیوں نہیں آپ کی بات کو مانیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اور اس نے کہا تبا لک لہذا جماعتنا، کیا آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے ہمیں اسی چیز کے لیے بلایا تھا؟ تو اس وقت مسلمان چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعا فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی، جس کو سورہ لہب کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا، اور پھر اس نے اپنے بیٹوں کو سختی سے کہا کہ، اور پھر دونوں بیٹوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بیٹی کو، دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات گزرے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب انہوں نے طلاق دے دی تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے
ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو مکہ کے حالات بڑے خراب تھے اور وہاں خون خرابہ ہوتا تھا، مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے وہاں سے ہجرت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ جنہوں نے اکٹھے ہجرت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب کچھ عرصے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، تو مکہ مکرمہ کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ تو کچھ وقت تک یہ مطلب کسی نامعلوم مقام پر رہتے ہیں، اور پھر کسی ایک خاتون نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ہم نے ان کو فلاں جگہ پہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ آ چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پھر دوبارہ ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں، پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، اور پھر سن 2 ہجری کے اندر جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس غزوہ کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور آپ اس غزوہ کے اندر شریک نہ ہوں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، اور اسی دوران حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جان بر نہ ہو سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب مسلمانوں کو جس دن فتح ہوتی ہے قریش مکہ سے، اور اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف بھیجتے ہیں، اسی وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سن 2 ہجری کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت مختصر وقت روایات کے اندر آتا ہے، تقریباً 21 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 21 سال انہوں نے عمر پائی، اور سن 2 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیٹیاں اپنے چچا، اور یہ چچا کون تھے؟ اللہ اکبر، یہ وہ چچا ہیں ابو لہب، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اتنی خوشی کہ جو باندی آتی ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے، اس کی طرف ابو لہب اشارہ کرتا ہے کہ تو آزاد، اتنی اچھی تو خبر لے کر آئی کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اسی خوشی کے اندر اشارہ کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اشارہ جس انگلی سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر وہ انگلی کا حصہ جو ہے، وہ ہاتھ کا جو حصہ، جو انگلی کا جو حصہ ہے، وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ چونکہ وہ پیر کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، منڈے کو پیدا ہوئے تھے، تو منڈے کے دن چونکہ اس نے یہ خوشی کا اظہار کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک دن اس کو یعنی جہنم کی آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ لیکن اتنا بدبخت یہ یعنی انسان تھا کہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، یہ آ کر جو ہے ان کی تکذیب کرتا اور کہتا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مطلب مکار ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نعوذ باللہ۔ اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا ہوا ہے، اندازہ لگیں پورے سارے جمع ہیں، اور سب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ان سب کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے عزتی کو برداشت کیا، صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزدل نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں تھے، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس 40 مردوں کی قوت ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ 100 مردوں کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر قسمیں کھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سادہ آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، اس لیے جو ہے یہ کچھ کہتا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون طاری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گنا زیادہ عقل والے، سمجھ والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے کمالات کہ اس کو بیان کرتے جائیں تو یعنی کہ مہینے سال ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات ہیں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کو پیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے ہیں، اور پھر جیسے مولانا نے فرمایا کہ عتبہ جو بڑا لڑکا تھا اس کی شادی، اس کا نکاح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے ساتھ کیا تھا جو بڑی بیٹی ہیں، اور چھوٹی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتیبہ جو ابو لہب کا چھوٹا بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو عتبہ نے تو یعنی کہ طلاق دے دی۔ عتیبہ نے کیا کیا؟ اس نے صرف طلاق نہیں دی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دی، اور صرف طلاق نہیں بلکہ برا بلا بھی کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً گریبان سے پکڑ کر جو ہے وہ اس طرح یعنی ان کی بے عزتی کی کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ کپڑا بھی پھٹ گیا اللہ کے رسول کا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرنے والے تھے، اور بہت صبر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بددعا نکلی عتیبہ کے لیے، اور کہا جا اللہ اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو تجھ پر مسلط کرے۔ بس یہ کہنا تھا کہ ان کے جو ہے ہوش اڑ گئے۔ ابو لہب بھی سمجھتا تھا، سارے سمجھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا اسلام سے اور نبوت سے پہلے بھی، ہر ایک صادق اور الامین کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی، تو فوراً سمجھ گئے کہ ابھی ہمارا حال برا ہونے والا ہے، اس نے کہہ دیا ہے، ان کی بددعا ہو گئی ہے، اب ان کی بددعا جو ہے وہ کام کرے گی۔ ان ایک کافر کو اتنا یقین ہے۔ تو مولانا حیات صاحب اگر آپ تھوڑا اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ بالکل یہی بات تھی۔ یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ 9 چاچے تھے نا، حمزہ، ابو طالب تو مسلمان نہیں تھے لیکن کتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے شیر، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر حمزہ، ابو طالب جو مسلمان نہیں تھے، عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان تھے، پھر ابو لہب بھی یعنی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عقیل، اور یعنی کل 9 چاچے تھے، اور عبداللہ نبی کے والد صاحب تھے۔ تو آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں مولانا، بسم اللہ۔ ابھی اسی قصے کے بارے میں یعنی عتیبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم انشاءاللہ تعالی بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی اس قصے کو ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔